اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پکھے چلو، بتیاں چلو، بس ٹھیک، مہربانی۔ چلو کوڑ دیو، تو بٹن دوویں آن کر دیو، پکھے چلا دیو، بتیاں بال دیو، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی پررحمت کتاب قرآن پاک دے اندر بڑے ہی احسن انداز نہ سمجھایا تے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اسی توانوں کسی قدر خوف بھوک اور مال جانا دی میویاں دے نقصان من الاموال والانفس والثمرات، اسی تواڈی آزمائش کران گے وبشر الصابرین، اور صبر کرن والیاں نو اللہ دی طرفوں، یعنی کہ صبر کرن والیاں نو اللہ دی خوشنودی دی بشارت سنا دیو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، جس مالک و خالق نے زمین و آسمان نو بنایا سجایا اور پھر اے دے سارے نظام نو چلایا، جو فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار اور میرے تہاڈے دلاں دی رونق دے بہار، گلاب دی خوشبو نالو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اور بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے واسطے۔ برادران اسلام، سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا، خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور پھر میری اور تواڈی زندگی دے ساڈے اہل و عیال کراں دی اللہ حفاظت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہاں نو ساڈے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں گناہ گار طالب علم اللہ پاک دی رحمت اور او دی ہی خاص توفیق دے نال صبر اور شکر دے حوالے نال چند باتاں قرآن و حدیث دی روشنی نال عرض کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر میرے سمیت اللہ تانوں سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ذرا غور نہ سننا اللہ دا قرآن،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے، دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے رب دا قرآن سن لو، میرے رب دا قانون سن لو۔ اسی تانوں کسے قدر خوف نال وی آزماواں گے، اسی تانوں بھوک تے مال تے جانوراں دے میویاں دے ثمرات دے پھلاں دے نقصان دی وجہ تو تانوں آزماواں گے، یعنی تہاڈی آزمائش ایسا کرنی ہے۔ تے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑا بندہ رب دے اس آزمائش تے صبر کر گیا اللہ انہوں اپنی خوشخبری دی بشارت سنا رہے نے۔ فرمایا انہوں اللہ دی خوشنودی دی بشارت سنا دیو، اللہ انہاں تے راضی ہے جڑے رب دی ہر آزمائش تے راضی رہندے نے، رب انہاں نہ راضی رہندے نے نا۔ اور آزمائش ہو گئی رہنی ہے، کسے نہ کسے طرح انسان دی آزمائش ہوندی رہنی ہے تے انسان نو صبر کرنا چاہیے نا۔ تے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ ذوالجلال انہوں خوشخبری سناندے نے، میں اے دے تے راضی ہاں، یعنی میں اپنے بندے نہ راضی ہاں نا۔ عزیز دوستو بزرگو آئیے ذرا غور نہ سنیا، جے رب دے گھر آؤنا کوئی معمولی عمل نہیں، رب دے گھر آؤنا بڑا ہی اہم عمل ہے نا۔ یعنی کہ ایک چودھری ہے، ایک مزدور ہے، ایک چوری مزدور نو نال لیا اپنا سامان اس مزدور نو دیندا ہے نا، آندا بھائی میرا سامان لے کے تے فلاں جگہ تے تو جانا ہے نا۔ مزدور اس چوری دا سامان اٹھاندا ہے تے یعنی چلنا شروع کر دیندا ہے نا۔ رستے دے اندر آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز اللہ دی یعنی کہ اذان دے کلمات سنائے گئے نے نا۔ مزدور کہن لگا چوری صاحب اس رب دا آرڈر تے حکم آ گیا ہے، اس رب دی آواز آ رہی ہے جڑا رب ساری دنیا نالو وڈا رب ہے، یعنی کہ اللہ ذوالجلال دے گھروں آواز آ رہی ہے نا۔ یہ نوجوان کہن لگا، مزدور کہن لگا چوری صاحب اگر تانوں میری ضرورت ہے کہ میں ہی تہاڈا سامان اٹھا کے فلاں جگہ لے کے جاواں، پھر گل سن لو، جس رب دا اعلان آیا میں او دا اعلان چھڈ سکدا نہیں، چھڈ سکدا، لہذا ہن مینوں رب دے گھر جانا پوے گا تے نماز ادا کرنی پوے گی نا۔ تے او چوری صاحب کہن لگے ٹھیک ہے مینوں کوئی اعتراض کوئی نہیں، میں تینوں منع نہیں کردا کہ تو رب دے گھر نہ جا، لیکن ہن ویکھو رب دیاں مرضیاں نے، رب دی قدرت، چوری باہر کھڑے تے مزدور رب دے گھر رب دی نماز ادا کر رہے آئے نا۔ چوری باہر کھڑے او دا انتظار کردا ہے پیا کدوں اے رب دے گھروں آوے تے کدوں میرا سامان لے کے فلاں جگہ تے چلا جائے نا۔ عزیز دوستو بزرگو رب دیاں مرضیاں نے، رب دے قانون نے، رب دیاں مرضیاں نے، رب دے قانون نے، اور رب دی تقسیم ہے، رب دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے اللہ دی تقسیم ہے، اللہ دا قانون ہے، اللہ دی قدرت ہے نا، یعنی اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سانو علم عطا فرمایا ہے تے جاہلانو دنیا عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی تقسیم ہے، اللہ نے سانو علم دی دولت عطا فرمائی ہے تے جڑے جاہل لوگ نے انہاں نو اللہ نے دنیا دا مال عطا فرمایا ہے نا۔ عزیز دوستو بزرگو مال دی حقیقت ہے مال ان قریب ختم ہو جائے گا لیکن علم انسان دا ختم ہو سکدا
علم انسان دا ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ قبر دے اندر بھی نال ہے، میدان محشر اندر بھی نال ہے نا، اور رب دی جنت دے اندر بھی نال ہے۔ علم کی ہے؟ محدثین فرماندے نے علم اللہ دا قرآن تے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی پیاری حدیث ہے نا۔ قرآن تے حدیث دا علم دنیا تے بھی کم آئے گا، جدو دنیا تو چلیا جانا ہے، آخرت دے اندر بھی قرآن تے حدیث ہی کم آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو بزرگو، نوجوان باہر تے چوری دا انتظار کر رہے آئے نا، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھو درود، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جدو مومن مسجد دی اندر آندا ہے، ایمان والا مسجد دے اندر جدو قدم رکھدا ہے تے مومن دا دل مسجد دے نال لگ جاندا ہے، یعنی مسجد دے نال معلق ہو جاندا ہے۔ اے مومن بندہ جدو رب دے گھر آیا، ایدا دل مسجد نال بھی لگ گیا تے تسلی نال نماز پڑھدا ہے، یعنی کہ تسلی دے نال آرام دے نال آہستہ آہستہ نماز پڑھدا ہے، قیام بھی کردا ہے، صحیح قیام کردا ہے، رکوع کردا ہے تے صحیح کردا ہے، سجدہ کردا ہے تے صحیح کردا ہے نا، یعنی کہ نماز دے جڑے رکن نے، قیام سجود رکوع جڑے نے صحیح کردا ہے تے پورے پورے کردا ہے نا، تے پورے کرن تو بعد چوری انتظار کردہ کردہ تھک جاندا ہے نا۔ جدو نوجوان باہر نکلیا، چوری کہندا نوجوان 10 یار اینی دیر رب دے گھر اندر لگا دیتی ہے نا، میں تے تیرا انتظار کردہ کردہ تھک گیا وانا۔ نوجوان کہندا او چوری صاحب گل سنو، جس رب نے توانو اپنے گھر آن نہیں دیتا، اس رب نے مینوں اپنے گھروں باہر جان ہی نہیں دیتا۔ سمجھ لگی جے؟ جس رب نے مینوں، جس رب نے تینوں اپنے گھر آن ہی نہیں دیتا، اس رب نے مینوں اپنے گھروں جان ہی نہیں دیتا نا۔ عزیز دوستو بزرگو، اذان ہوندی ہے، اذان دا معنی مقصد کی ہے؟ اذان دا معنی مقصد کی ہے؟ ہاں جی، اذان دا معنی مقصد اے بند ہے، اللہ فرما رہے نے میرے گھر آؤ تے 5 ٹائم نماز ادا کرو۔ اذان دا مقصد اے بند ہے میرے گھر اندر آنا ہے، آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ عزیز دوستو بزرگو، اللہ جنوں توفیق دیندے نے وہی مسجد اندر آندا، دوسرا بندہ آندا ہی نہیں، اللہ انہوں توفیق ہی نہیں دیندے۔ اس واسطے رب کولو توفیق منگیا کرو، اللہ سانوں بھی اپنے گھراں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما، اور سانوں بھی 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، آمین۔ عزیز دوستو بزرگو، نوجوان کہندا چوری صاحب جس رب نے تانوں اپنے گھر اندر آنا نصیب نہیں کیتا، اس رب نے مینوں باہر جانا نصیب ہی نہیں کیتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نہ تعلق تے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہوئی وجہ ہے جڑی تواڈے سامنے سوشل میڈیا دے اوتے پیغام موجود ہے۔ انڈیا نے جڑی پاکستان دی اندر جنگ دا منصوبہ کیتا ہے، یہ ہوئی وجہ اج ساڈے رب نال تعلق مضبوط کوئی نہیں، بلکہ ساڈے تعلق کمزور ہو گئے نے نا۔ اج ساڈے ایمان بھی کمزور نے، رب نال ساڈے ناتے تعلق کمزور نے، جنہ دی وجہ تو یہود و نصارہ مسلمانہ دے اتے جنگ کرنا یعنی جاندے نے، لیکن پھر بھی اسی مسلمان ٹس تو مس نہیں ہوندے، پھر بھی اسی انہاں لوکاں نال جنگ نہیں کردے۔ یہود و نصارہ نال سانوں جنگ کرنی چاہیے نا۔ یہ ہوئی وجہ اج ساڈے ایمان کمزور ہو گئے نے، ساڈے تعلق کمزور ہو گئے نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے پاکستان دی حفاظت فرمائے، آمین۔ ساڈا پاکستان چھوٹا جا ملک، ایڈا وڈا ملک تے ہے کوئی نہیں۔ میں کل اپنے جامعہ جس مدرسے میں یعنی تعلیم حاصل کی تھی، اس دے صدر جڑے مسجد دے انتظامیہ سن، مدرسے دے انتظامیہ، وہ فرما رہے سن
مسجد یعنی پاکستان چھوٹا جہا ملک ہے لیکن جنگ ایک دو دن دی لڑ سکتا ہے نا. جنہ اسلحہ ساڈے ملک پاکستان کو لے سارا اسلحہ یہود و نصارا تے یعنی کہ وہ چلانا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے نا. عزیز دوستو بزرگو دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈے ملک نو انہاں میلی نظراں تو اللہ دشمناں دیاں نظراں تو بچا کے رکھے نا. آمین. اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے. آئیے ذرا غور نہ سنیا جے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر ایک شیر جنگل چو نکلیا تے رستے دے اندر بہ جاندا. شیر نہ جنگل جو باہر آیا آ کے رستے دے اندر جتھوں عوام آمد و رفت ہوندی آ کے بہ جاندا ہے. لوگ پریشان نے، ٹریفک یعنی بلاک ہو گئی ہے. لوگاں نے آ کے سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو آ کے دسیا امیر المومنین جی تہاڈی حکومت تہاڈا دور ہے تے شیر جنگل جو باہر آ کے بیٹھا ہویا ہے نا. اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کھڑا ہویا حضرت سیدنا امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے تے رستے دے اندر شیر نو پکڑ دینے نا. یہ دے کان تو پکڑ کے نو تماچا مار کے فرماندے نے شیران دا کم کی رستیاں دے اندر بہنا. شیر اٹھیا تے جنگل دی طرف واپس چلا گیا ہے. لوگو دوستو بزرگو صحابہ جیسا ایمان اج کوئی نہیں نا. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جس رستے جو جناب عمر فاروق گزر دینے اس رستے تو شیطان اپنا رستہ ہٹا لیندا ہے نا. جدوں بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج عمر تے بڑے نے لیکن اس عمر جیسے عمر نہیں، اس عمر جیسے ایمان لے آواں گے پھر عمر جیسا یعنی ساڈا ایمان بنے گا. لیکن عزیز دوستو بزرگوں سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے بولن آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. او جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین تے بول دینے آسمان تو رب دا قرآن بندہ جا رہے آئے نا. عزیز دوستو بزرگوں صحابہ کوئی معمولی یعنی نہیں نا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی معمولی نہیں نا، معمولی انسان نہیں بلکہ اللہ دے بہت ہی خاص یعنی کہ بہت زیادہ مقام رکھ دینے نا. یہ اللہ دے نال تعلق ہے جمیں صحابہ دا تو اللہ کے اللہ دے نال اومی اللہ تعالیٰ ساڈا بھی اپنے نال تعلق بنا دے. آمین. ساڈا بھی اللہ نہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے نا. آئیے دوستو بزرگوں اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ان شکرتم لازیدنکم. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اگر تسی شکر کرو گے لازیدنکم اسی تانوں زیادہ عطا فرما دواں گے نا. اللہ فرماندے نے تسی میریاں مختلف قسم دیاں نعمتاں کھا کھا کے میری زمین تے رہ کے میرے آسمان دے تھلے رہ کے میری پیدا کیتی ہوئیاں مجھاں تے گاواں دا دودھ پی کے شکر تسی کرو گے میں تانوں زیادہ عطا فرما دواں گا. ہن سنو غور کرو ہاں آسمان اکو ہی ہے، آسمان دے چھت دے تھلے اکو ہی نا ساری زمین. انڈیا دے رہن والے لوگ بھی ایسے آسمان دے تھلے نے، پاکستان دے رہن والے لوگ بھی ایسے آسمان دے چھت تھلے نے. جنیاں بھی نعمتاں رب نے عطا فرمائیاں نے ملک پاکستان نو عطا فرمائیاں نے اور کسے ملک نو اینیاں نعمتاں نہیں ملیاں جنیاں نعمتاں اللہ نے پاکستان نو عطا فرمائیاں نے نا. عزیز دوستو بزرگوں مقصد کی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال
الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فکر تھوڑا ذوق شوق میں ویکھ رہا ماشاءاللہ ساتھی آ رہے ہیں اور اسے واسطے میں عرض کر رہے ہیں اللہ دا قرآن سن دے جایا جے نا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا اسی تہانوں ازمانا چاہنے ہاں، تہانوں بھوک دی کمی نال بھی ازمانا چاہنے ہاں، تہانوں پھلاں دی کمی نال بھی ازمانا چاہنے ہاں نا، اسی تہانوں مختلف طریقیاں نال ازمانا چاہنے ہاں نا۔ اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے، اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہے، اللہ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو تے گن سکدے، میریاں نعمتاں نو نہیں گن سکدے۔ کیوں نہیں گن سکدے؟ اللہ فرماندے نے اساں تانوں اینیاں مخلوقاں دے وچوں بہترین مخلوق بنایا ہے تے کنوں؟ انسان نو بنایا ہے، پر سانو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اسی بہت زیادہ مخلوقات دے وچوں پیدا کیتا ہے تے بہترین مخلوق انسان نو بنایا ہے۔ اور اللہ دا بہت بڑا احسان تے انعام ہے، اگر ساری زندگی بھی اسی رب دی نعمت انسان ہون دا شکریہ ادا کریے کر سکدے نہیں کر سکدے نا۔ اور انسان پیدا کرن تو بعد اللہ ذوالجلال نے سانو آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو پیدا فرمایا ہے، او امت ہے جدی امت دے اندر پیدا ہونا دجیاں امتاں بھی فخر کر دیاں زننا کہ سانو بھی اللہ دے آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نصیب ہو جائے نا۔ عزیز دوست بزرگو، انسان بنایا رب نے اعلیٰ بنایا ہے، امت بنائی ہے تے اعلیٰ امت بنائی ہے نا۔ اور اللہ ذوالجلال نے سانو اکھاں عطا فرمائیاں نے، اللہ ذوالجلال نے سانو کان عطا فرمائے نے، اللہ ذوالجلال نے سانو دل عطا فرمائے نے، اللہ ذوالجلال نے سانو دماغ عطا فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے سانو ہاتھ تے پیر جیسیاں بھی عظیم نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا۔ اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی تواڈے کو کوئی شک نہیں، اسی کن دے بارے بھی سوال کرنا، کن دے بارے سوال ہونا ہے۔ اس کن دے نال گانے نہیں سننے چاہیے دے، اس کن دے نال رب دا قرآن سننا چاہیے ہے نا۔ والبصرا اسی تواڈے کو اپنیاں اکھاں دے بارے، اکھ دے بارے سوال کرنا ہے، اس اکھ دے نال فلماں ڈرامے گانے نہیں ویکھنے چاہیے دے، انہاں اکھاں دے نال رب دا قرآن پڑھنا چاہیے۔ والفؤاد اے دل اساں تینوں عطا فرمایا تے دل دی اندر ایمان رکھنا چاہیے، توحید رکھنی چاہیے، اس دل دی اندر نہ کفر رکھنا تے اس دل دی اندر نہ بغض رکھنا تے اس دل دی اندر نہ شرکی رکھنا ہے نا۔ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اکھاں کان دل دماغ اس واسطے عطا فرمایا ہے اولئک کان عنہ مسئولا۔ اساں تواڈے کو کان دے بارے بھی سوال کرنا ہے، اساں تواڈے کو دل دے بارے بھی سوال کرنا ہے، اساں تواڈے کو کان دے بارے، اکھ دے بارے، دل دے بارے بھی سوال کرنا ہے نا۔ عزیز دوست بزرگو، ایک واقعہ سنو تے بعد اگے شروع کرنا وا۔ ایک بندہ عرب ممالک دے اندر علاج واسطے جاندا ہے نا، جدوں یہ بندہ عرب ممالک دے اندروں علاج دے اندر کامیاب ہویا، ڈاکٹر حضرات دا علاج کر دیندے نے تے بندہ زارو کے تار رونا شروع کر دیندا ہے نا۔ ڈاکٹر حضرات پوچھدے نے اللہ دے بندے اساں تیرا علاج کیتا ہے
اللہ ذوالجلال نے تینوں شفا عطا فرما دیتی ہے، رون دی وجہ کی ہے نا، یہ علاج کروان والا بندہ کہندا ہے ڈاکٹر حضرات جی تواڈے اس علاج دی وجہ تو میں نہیں رویا اس وجہ نال کہ جس رب نے مینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، کدی رب نے مینوں بل بھی نہیں کلیا تے نہ میں کدی رب نو انہاں نعمتاں دا بل ہی دتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا دے اتے علاج کرواو بہت مہنگے علاج ہوندے نے نا، لیکن رب جدو شفا عطا کر دے کدی بل ادا کیتا بھی نہیں تے نہ انسان رب دا بل ہی ادا کر سکتا ہے نا۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ دا قرآن بڑے ہی احسن انداز نہ سمجھا رہے ہیں، فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے رب دا قرآن تے پڑھ کے ویکھو میں تانوں کیسیاں کیسیاں عظیم نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین، اساں انسان نو دیکھن واسطے دو اکھاں عطا فرمائیاں نے نا، ولسان وشفتین، اساں انسان نو بولن واسطے زبان عطا فرمائی ہے نا، وہدیناہ النجدین، اساں تینوں ہدایت دے رستے دس دیتے نے، تو انسان واقف بھی نہیں سے ہدایت دا رستہ کی ہے۔ اساں تینوں رستے دس دیتے نے، دو رستے ایسے نے، ایک رستہ رب دی جنت والا رستہ ہے تے دوجا رب دی جہنم والا رستہ ہے نا۔ اساں تینوں رستے بھی دس دیتے نے، جنت والا رستہ آوے جہنم والا رستہ آوے نا۔ عزیز دوستو بزرگو، اللہ ذوالجلال دے ساڑے تے بہت بڑے احسان تے بہت بڑے انعام نے نا، اور انسان اللہ دا شکریہ ادا کر سکتا ہی نہیں نا۔ اسی طرح عزیز دوستو بزرگو، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر ایک مثال نو بیان فرمایا ہے۔ کی کیتے اللہ نے؟ ایک مثال نو بیان فرمایا ہے نا۔ مثال ذرا سنیا جی، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ دے قرآن نے مثال بیان فرمائی سورہ نحل دے اندر، فرمایا اسی تسی ساڑیاں مجھاں تے گاواں نو ویکھ لو نا، ہن مجھ تے گاں دے اندر تین کارخانے اللہ نے بیان فرمائے نے۔ فرمایا تین کارخانے ایسے نے، مجھ دے پیڑ دے اندر خون دیاں آنتریاں بھی نے، مجھ دے پیڑ دے اندر خون بھی ہے تے گوبر بھی ہے نا، انہاں خون تے گوبر دے وچوں پاک تے صاف نہر دودھی پیدا کیتی ہے تے رب نے پیدا کیتی ہے نا۔ اللہ دودھ دے نال خون بھی آ سکتا ہے، بیمار ہوئیے ڈنگر خون آندا ہے، لیکن اللہ نے دودھ دے اندر گوبر بھی مکس نہیں کرن دیتا، دودھ دے اندر اللہ نے خون بھی مکس نہیں کرن دیتا، دودھ نو اللہ نے پاک تے صاف نازل فرمایا ہے نا۔ اسے واسطے کسے صاحب دل نے اس انداز نہ ترجمہ فرمایا، اندے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے۔ یہ تتلے والی میں جمعہ پڑھایا سی کرونے دے اندر، تتلے والی تواڈے تو اگلا سٹاپ مرالی والا، مرالی تو اگلا سٹاپ کہڑا ہے؟ تتلے والا۔
تے تتلی والے میں جمعہ پڑھایا سی یہ اشعار بیان کیتے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تے یار تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں نے سفید تیرے واسطے عزیز دوست بزرگو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور تواڈے رب نے شہد دی مکھی نو ارشاد فرمایا شہد دی مکھی نو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ پہاڑاں تے درختاں تے اچھی اچھی جگہ تے اپنی چھتریاں دے اندر یعنی لوگ گھر بناندے نے گھر بناؤ نا جویں لوگ گھر بناندے نے چھتریاں چ جویں لوگ گھر بناندے نے تُویں گھر بنانا عزیز دوست بزرگو اے شہد دا موسم ہے ساڈے علاقے دے اندر یعنی جتھے تجارت ہوندی ہے اوتھے شہر دے لوگ آندے نے یقین کرو انہاں نے اپنے اپنے فارم بنائے نے شہد دی مکھی اس طرح آندی ہے انہاں دے اس ڈبے اندر داخل ہوندی ہے شہد اوتھے داخل کر کے پھر واپس چلی جاندی ہے پھر بار بار شہد لے آ رہی ہے نا اللہ نے شہد دے اندر شفا رکھی ہے نا اور یہ سارے انعام اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے نے تے سانو منو توانو عطا فرمائے نے نا مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں نے سفید تیرے واسطے آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑاں نالو چنگائے احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا عرض کر رہے ہیں کہ اج دا میرا جمعہ بھی ہے صبر بھی کرنا ہے شکر بھی کرنا ہے نا بے صبری کرنی ہے نہ شکری کرنی ہے نا کیونکہ اللہ ذوالجلال دے نبی بھی اس زمین تو گزر کے گئے نے جنہیں نبی دنیا تے آئے نے کسے نبی نے نشکری کیتی نہیں کیتی کسے نبی نے بے صبری بھی نہیں کیتی نا اور جنہیں صحابیہ گزرے نے نا انہاں بھی نشکری نہیں کیتی بے صبری نہیں کیتی نا اللہ دے قرآن دے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی موجود ہے اللہ دے قرآن دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی موجود ہے اللہ دے قرآن دے اندر جناب ایوب علیہ السلام دی زندگی بھی موجود ہے اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بھی موجود ہے نا سارے نبیاں نے شکر بھی کیتا ہے تے سارے نبیاں نے صبر بھی کیتا ہے نا اللہ دے نبی یعنی کہ جننے بھی نبی گزر کے گئے نے صبر بھی کیتا ہے تے اونا شکر بھی کیتا ہے نا اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدوں بھی کوئی مصیبت پہنچنی ہے تے تساں اے ہوئی ورد جاری کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دیاں ایمانتاں نے تے اللہ دے کول ہی جانا ہے نا۔ جنہیں بھی نبی جناب ایوب علیہ السلام اس نبی دا قصہ اگلے جمعے میں عرض کر دواں گا نا۔ عزیز دوست بزرگو، جنہ بھی رب نے مال دیتا ہے سارا ہی واپس لیا ہے، تے نبی ایوب فرماندے نے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیرا شکر ہے، مال بھی تو عطا فرمایا ہے، واپس بھی تو لے لیا ہے، منوں کوئی اعتراض کوئی نہیں نا۔ ایمان والے مومن بندے بھی کی کہندے نے نا، پچھلے جمعے تو میں عرض کر رہا ہوں نا، جس مومن بندے دا ایک بچہ فوت ہو جاندا ہے نا، اگر وہ بھی پڑھدا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر مومن بندہ بھی صبر کردا ہے، اللہ دے ذکر کردا ہے، اللہ ان دے نال بھی مدد فرماندے نے۔ اگر نبی بندہ بھی اللہ دا صبر کردا ہے، اللہ دیاں نعمتاں جان تو بعد صبر کردا ہے، اللہ انہاں نال بھی مدد کردے نے نا۔ جناب ایوب علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے، جدو ساریاں چیزاں اللہ نے لئیاں نے، نبی ایوب نے 18 سال اللہ دی اس بیماری دے نا صبر کیتے، آئی ہوئی آزمائش تے صبر کیتا ہے نا، اللہ ذوالجلال نے ساریاں نعمتاں واپس ہی جناب ایوب نو عطا فرما دیتیاں نے۔ اللہ نو کسی چیز دی محتاجی ہے، کمی ہے نہیں، ساریاں چیزاں رب نے سانو عطا فرمائیاں نے نا۔ اللہ ساڈی آزمائش کرنا چاہندے نے نا، اور اللہ دا قرآن کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں بیان کردہ جمع ساتھی ہے بھی وضو کر رہے ہیں، آمدے جان گے، لیکن جمعے دا ٹائم خاص وقت ہوندا ہے، جنہ بیان کیتا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی کوشش دے نال وقت نہ مسجد دے اندر آیا کرو، اور اللہ دے قرآن نو اور حدیثاں نو سنیا کرو۔ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث دے مطابق ہی اللہ سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساری دنیا اور آخرت نو بہتر فرمائے، ساڈے اللہ پاک حال تے رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔